السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 21 جولائی 2014 مطابق 22 رمضان 1435 ہجری بروز پیر، ابھی نماز تراویح کے 2 تراویحوں میں یعنی 8 رکعات میں شروع کی۔ 27 پارے کے 8 رکوع تلاوت کیے گئے۔ سورہ زاریات کے 2 رکوع چند آیتیں شروع کی چھوڑ کر سورہ طور، سورہ نجم اور سورہ قمر کا 1 رکوع۔ ان سوروں سے پہلے، ان سے پہلے کی کچھ صورتوں کی جو اہم باتیں تھیں ان میں سے کچھ جو رہ گئی تھیں وہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ کل سورہ احقاف میں جنات کے وفد کا آپ کے سامنے ذکر آیا اور انہوں نے اللہ کے کلام کو سن کر کس طرح اثر لیا اور پھر کس طرح وہ اللہ کے کلام کے داعی بنے اور اللہ کے نبی پر وہ جو ایمان لائے کس حیثیت سے ایمان لائے، داعی الی اللہ کی حیثیت سے ایمان لائے۔ نبی تو مانا ہی مانا، لیکن نبی کی جو حیثیت ہے داعی الی اللہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو انہوں نے مختصر سے وقت میں مختصر سا قرآن کا حصہ سنا، لیکن اس کے اندر بھرپور معرفت حاصل کر لی۔ آخرت کی فکر ان کو ہو گئی، اللہ کے نبی کو نبی مان کر اور ان کو داعی الی اللہ ماننا، اور پھر یہ بھی وہ سمجھ گئے کہ اس نبی کی بات کو اگر ہم نے مانا، اللہ کی بات کو مانا، تو ہم عذاب علیم سے یعنی دردناک عذاب سے محفوظ بھی رہیں گے، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، ہم ان کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے جو اسباق تھے وہ کل آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے اعمال اکارت کن اسباب سے ہو جاتے ہیں وہ باتیں بتائیں، مومنین کی شان اور کافرین کی پہچان کیا ہے وہ بتایا۔ فرمایا الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، جو ایمان والے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے جو حق ہے اس کے وہ پیروکار ہوتے ہیں، وہ اس کے فالوور ہوتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ اتبعوا الباطل، الذین کفروا اتبعوا الباطل، جو کافر ہیں جو خدا کے نافرمان ہیں وہ باطل کے فالوور ہوتے ہیں، ان کا لیڈر باطل ہوتا ہے، ان کا نظریہ باطل بیسڈ نظریہ ہوتا ہے، جھوٹ پر مبنی نظریہ ہوتا ہے، اور باطل سے مراد شرک ہے اور کفر ہے، اور ایمان والا توحید بیسڈ اس کا نظریہ ہوتا ہے، حق بیسڈ اس کا نظریہ ہوتا ہے، سچائی پر مبنی اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ یہ مومن اور کافر کی پہچان بتائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کو بندوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا واللہ خیر الناصرین، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، فرمایا مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے جو بڑے غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے اور فتح قریب ہے۔ تو مدد بہترین کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن دعوت اللہ کا میدان ایسا ہے کہ یہاں پر اللہ کو بندے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی اہمیت اتنی ہے، اللہ خود نہیں اتریں گے دنیا میں، خود نہیں کہیں گے کہ میں اللہ ہوں، مجھے مانو، میرے رسول پر ایمان لاؤ، میری کتابوں پر ایمان لاؤ۔ یقیناً یہ کام تو نبی کے ذریعے اور پھر اس کے بعد نبی کی امت کے ذریعے یہ کام ہوگا، دعوت اللہ کا، اللہ کا تعارف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کام اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے دعوت اللہ کا، کہ اس کام میں اللہ کو بندے کی ضرورت پڑی۔ اللہ بندے کی مدد کے محتاج، تو ناصر عبد ہوتا ہے، ناصر رب ہوتا ہے۔ داعی جو ہوتا ہے وہ دراصل ناصر رب ہوتا ہے، رب کے دین کی مدد کرتا ہے، وہ رب کے دین کے پھیلنے میں وہ مددگار ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا یعنی اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ تو جو داعی ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کی اشاعت میں، اس کے پھیلنے میں، نبیوں کا جو مشن ہے اس کو عام کرنے میں وہ اللہ کے دین کا مددگار ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے، وہ ناصر رب ہوتا ہے۔ تو داعی جو ہوتا ہے وہ ناصر رب ہوتا ہے، اور جو ناصر رب بنتا ہے تو خدا پھر ناصر عبد بن جاتے ہیں، خدا پھر بندے کے ناصر بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کی اشاعت کے ذریعے، اس کو دوسروں تک پہنچا کر، تو پھر اللہ تم پر دو انعام کرے گا۔ ایک تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دوسرے تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کیا مطلب؟ تمہیں اسٹیبلٹی دے گا، تمہیں استحکام دے گا، تمہاری پوزیشن کو مستحکم کر دے گا، مضبوط کر دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو اللہ کا وعدہ تھا یہ بالکل اپنی جگہ درست ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مسلمان کیا تھا ان کے پاس مکے کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بے اسباب اور وسائل والوں کو کس طرح بدر میں فتح دی، کس طرح حنین کے اندر ان کو فتح دی، کس طرح غزوہ خندق کے اندر غیبی نصرتیں اپنی ان کے ساتھ کر دی، کیسی مدد ہوئی، آدھی دنیا ان کے کنٹرول میں دے دی۔ کیا وجہ تھی؟ یہ ناصر رب بن گئے تھے، اس لیے رب ان کا ناصر بن گیا تھا، وہ ناصر عبد بن گیا تھا۔ تو یہ اتنی اہم بات ہے۔ دوسرا، اللہ قدموں کو جما دیتا ہے، مستحکم پوزیشن کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دن رات گھٹن اور کڑھن محسوس ہو رہی ہے، تکلیف اور غم محسوس ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر کیا اس وقت حالات ہیں عالم اسلام کے، وہ سب ہماری نگاہوں میں ہیں۔ ابھی یہ دعوت اللہ کے مشن کو، اس کو جو مسلمان حکومتیں ہیں انہوں نے سرکاری طور پر اس کو مشن نہیں سمجھا، انہوں نے سرکاری طور پر اس کو مشن نہیں بنایا۔ اگر وہ دعوت اللہ کو پریفرنس دے دیں، پریفرنس دے دیں، سب پہ فوقیت دے دیں، یقیناً اللہ تعالیٰ
کہ وعدے یہ بالکل درست ہوں گے۔ ابھی سائیڈ بزنس کی طرح بات چل رہی ہے، ابھی اس سائیڈ میں کام چل رہا ہے، نہیں، سائیڈ بزنس نہیں، واحد بزنس ہونا چاہیے دعوت اللہ کا۔ ابھی تو یہ ہے کہ بس چپ کے مصلحت، تھوڑا سا کام ہو گیا توحید کا، بس نہیں، دعوت اللہ پہچان ہو اس امت کی پہچان امت دعوت ہے، امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ فرما دیجئے یہ راستہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، یہ میرا راستہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، کون سا ہے؟ دعوت اللہ کا راستہ میں بھی بلا رہا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی اور قیامت تک کریں گے میرے فالوورز، وہ بھی اسی راستے کی طرف بلائیں گے۔ ادعو الی اللہ، وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ نبی کے سچے متبع ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ داعی الی اللہ بن جائیں، یہی پہچان ہے نبی کے سچے متبع ہونے کی، کیونکہ نبی نے اس امت کی جو شناخت، جو آئیڈینٹی اور اپنے فالوورز کی جو آئیڈینٹی بتائی ہے، وہ کیا بتائی؟ قل، وہ جو ان کی پہچان ہے وہی اس امت کی پہچان ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ سب کے سب اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو اس امت کی پہچان امت دعوت ہے۔ اگر یہ کام اپنا لے اور اس کو پریفرنس دے دے، خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو ریولنگ کلاس ہے، وی آئی پیز ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست، اگر دعوت اللہ کو اس کو بطور مشن کے حکمت کے ساتھ ایز اے مشن اگر اس کو آج اپنا لے تو وہ حالت جو مسلمانوں کی ہے وہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت سے ہدایت پھیلتی ہے، گمراہی دور ہوتی ہے، دعوت سے ہدایت پھیلتی ہے، گمراہی دور ہوتی ہے۔ داعی کو محسن کہا اللہ نے، داعی کو محسن کہا، احسنوا ان اللہ یحب المحسنین کہا، اور یہ کس ضمن میں؟ جہاد کے ضمن میں یہ آیت آئی ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، سورہ بقرہ کی یہ آیت کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت اللہ کے اور جہاد کے کام کو، جو دعوت اللہ کا کام ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر پھر کہا احسنو، یہ کون سا احسان ہے؟ یہ کون سا احسان ہے؟ تو داعی کو محسن کہا، دعوت کو احسان کہا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو اس امت کی پہچان داعی ہے، داعی۔ جس دن یہ امت ایز اے مشن اس کام کو اپنا لے گی، اسی دن دنیا بدل جائے گی۔ ابھی یہ کام جو ہمارا اعلیٰ طبقہ ہے، اشرافیہ جو طبقہ ہے، اس نے یہ کام ابھی نہیں اپنایا ہے۔ ابھی تو مولوی صاحب کا کام ہے، مرشد صاحب کا کام ہے، فلاں صاحب کا کام ہے، عالم صاحب کا کام ہے، نہیں، ایز اے ہول یہ امت اس کو مشن بنا لے۔ ابھی دنیا میں غالب پوزیشن ملے گی، ینصرکم اور ویثبت اقدامکم، اللہ کا یہ وعدہ درست ہوگا۔ کیونکہ شرط اور جزا عربی کے اندر گرامر کے اعتبار سے شرط اور جزا ایک اصول ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر تم سچ بولو گے تو اللہ خوش ہوں گے، یہ شرط اور جزا ہے۔ سچ بولنا یہ شرط ہے، اللہ کا خوش ہونا یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہاں بھی شرط اور جزا کے انداز میں اللہ نے یہ بات کہا، ان تنصر اللہ، یہ شرط ہے، ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ شرط پوری کرو گے جزا ملے گی، شرط پوری نہیں ہوگی تو پھر جزا ملنے والی نہیں ہے، بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات۔ اب دوسری بات، تیسری بات بہت اہم، یہ
اعمال اکارت کن اسباب سے ہو جاتے ہیں؟ بڑے بڑے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں اکارت ہو جاتی ہیں، عبادتیں اکارت، قربانیاں اکارت، صدقات خیرات اکارت۔ وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کے سبب اعمال اکارت ہو جاتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں، سورہ حجرات میں بتائے ہیں۔ فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کیا۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کیا، پسند نہیں ہے، قرآن کی زندگی پسند نہیں ہے، قرآن کے فیصلے پسند نہیں ہیں، قرآن پہ چلنا بڑی مشقتوں بھرا لگ رہا ہے، زندگی میں قرآن داخل نہیں ہے، شریعت محمدی داخل نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کہا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کو انہوں نے ناپسند کیا، تو کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ فاحبط اعمالہم، تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ حبط اعمال ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو تھالی میں اگر سوراخ ہو تو کوئی بھی چیز اس میں رہتی نہیں ہے۔ عبادتوں میں سوراخ ہے، صدقات میں سوراخ ہے، ہمارے بہت سے خیر خیرات، بہت سے کام ہیں، اس میں سوراخ ہے۔ کیا؟ اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر نافذ کیجئے، اس کے متبع بنیے، اس کو پسند کیجئے۔ اور پسند کرنا یہ ہے صرف سر پہ رکھ لی، آنکھوں سے لگا لی، یہی پسند کرنا نہیں ہے، اس میں جو لکھا ہے اس کے فالوور بنیے، قاری سے بڑھ کر حامل قرآن اور عامل قرآن بنیے، ریڈر سے بڑھ کر فالوور بنیے۔ یہ ہے تو اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی نازل کردہ کتاب کو، کتاب کی باتوں کو، شریعت کی باتوں کو اگر آدمی نیگلیکٹ کرتا ہے اور اس کو بس جب دل چاہے گا تو کر لیں گے، اوکیجنلی اپنا لیں گے، پارٹلی اپنا لیں گے، ٹریڈیشنلی اپنا لیں گے، بس یہ نہیں ہوتا۔ حبط اعمال اسی سبب سے ہو رہے ہیں، اعمال اکارت ہمارے اسی سبب سے ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وجہ، یہ جو سوراخ ہے پہلے اس کو بند کیجئے، اس کو ریپیئر کیجئے، اس کو ریپیئر کیجئے، پھر عبادات کا جوہر، ذکر اذکار کا جوہر، اعمال صالحہ کا جوہر انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور جب کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ مؤثر ہوتی ہے، جب غائب ہو جاتی ہے تو کیا اپنا اثر دکھائے گی؟ تو یہ بات بہت اہم کہی۔ اور اللہ نے کتاب کا مقصد ہی یہ بتایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ہم نے یہ جو کتاب اتاری ہے بڑی برکت والی کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے، اور اس لیے ہم نے اتاری ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، فَقْرَؤُوهُ نہیں کہا خالی، بلکہ اس کے فالوور بنو، اس کی پیروی کرو، فَقْرَؤُوهُ نہیں کہا، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اور کیسے پیروی کرو؟ جو اس میں اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، ان سے رک جاؤ۔ یہ ہے کتاب اللہ کو پسند کرنا، وگرنہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا نخواستہ یہ قرآن ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے، ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے کہ کہیں رسول یہ کہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، خدا نخواستہ کہیں ہمارے خلاف یہ حجت نہ بن جائے۔ قیامت کے دن رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا مطلب ہے یہ چھوڑنے کا؟ ایک تو یہ ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہے، چھوڑ دیا، پھر رمضان کھلتا ہے، یا دہم میں، چہلم میں، موتا میں، بس یہ کتاب موتا ہے، ہاں کتاب اموات ہے۔
کتاب احیا کو کتاب اموات بنا کے رکھ دیا ہم نے، مردوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ ارے یہ زندوں کی کتاب تھی، اس کا نازل کرنے والا حی اور قیوم ہے، زندہ ہے، یہ زندہ کتاب ہے، حی اور قیوم کی کتاب ہے۔ ایک تو چھوڑنا یہ ہے، دوسرا چھوڑنا یہ ہے کہ پڑھتے تو خوب ہیں لیکن اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، تعویلات کر کے حلال کو حرام کر لیتے ہیں اور حرام کو تعویلات کر کے حلال کر لیتے ہیں۔ دار الحرب ہے، یہاں سب چلتا ہے، سود وغیرہ سب چلتا ہے، وہ سب چلتا ہے، فلاں ہے، مصلحت ہے، مصلحت ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے سود سے بچنا بھی فرض ہے، سود سے بچنا بھی فرض ہے۔ دار الحرب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، جیسے خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، ایسے ہی سود حرام ہے۔ جب خنزیر کے استعمال میں تعویلات نہیں کرتے، شراب کے استعمال میں تعویلات نہیں کرتے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، تو یہ تو اس سے بھی گندی چیز ہے، سود اس سے بھی گندی چیز ہے۔ آخری درجہ نعوذ باللہ ایسا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جیسے نعوذ باللہ کسی شخص نے رات گزاری اپنی ماں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ تو شراب کے لیے بھی یہ بات نہیں کہی، خنزیر کے لیے بھی یہ بات نہیں کہی جو اس کے لیے کہی۔ اتنی خطرناک حرام چیز، اس کو تعویلات کر رہے ہیں، اور تعویلات کرنے والے وہ جو ڈگری ہولڈرز ہیں، جو اتھارٹی مانے جاتے ہیں دین کی، خدا کو کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ فکر کریں، اپنی موت آ رہی ہے، مسلمان خوشی والا اسلام پیش مت کیجئے، اسلام خوشی والا، خدا خوشی والا اسلام پیش کیجئے۔ مسلمان چاہی اسلام پیش مت کیجئے۔ مسلمانوں سے واسطہ مرنے کے بعد نہیں پڑھنا، مسلمانوں کا خالق اور مالک جو ہے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کی خوشی کی فکر کیجیے۔ تو ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، جن باتوں کو اللہ نے جس چیز کو اتارا یعنی جس کتاب کو اتارا اس کو ناپسند کیا، اس وجہ سے ان کے اعمال اکارت ہو گئے، اعمال اکارت ہو گئے۔ اسی طرح پھر فرمایا آگے، ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبار ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ یہاں بھی دیکھیے دو سبب بتائیں حبط اعمال کے۔ یہ سورہ محمد ہر خاص طور سے عاشق رسول کو تو محمد ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، تو کم سے کم محمد ہی پڑھ لے کہ کیا کہا اللہ نے۔ اس میں بتایا اعمال اکارت ہونے کی 4 باتیں۔ ایک تو یہ بات بتائی قرآن مجید پہ عمل نہیں، ناپسند، یہ ناپسند ہے عملی طور پر۔ رسول کہہ دیں گے یا رب، وقال الرسول یا رب ان قومی هذا القرآن ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت کیا حال ہوگا، غور کریں۔ آج کیا ہم قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں؟ ابھی اگر جو اکثر ہم کہہ رہے ہیں، قرآن کو اگر ہم ابھی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ایک کو بلائیں، اور آج کل اور آنے والے کل کی بات نہیں، آج آپ نے قرآن کے مطابق کتنی زندگی گزاری بتاؤ، آپ کی معاشرت، آپ کا رہن سہن، آپ کی خوشی، آپ کے غم، ذرا کمپیئر کرو قرآن کے مطابق کتنے ہیں، ٹیلی کرو۔ معلوم ہوا عبادات میں بس تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں، باقی سب ندارت۔ تو نہیں ہو رہا یہ ہم پر یہ وعید صادق نہیں آئے گی کل قیامت کے دن؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے رسول ہمارے خلاف مقدمہ دائر نہ کر دیں کہ اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس وقت ہاتھ چباتے ہوئے ظالم کہیں گے
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس وقت ظالم ہاتھ چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، چبائے گا، اور کہے گا، کیا کہے گا افسوس کرتے ہوئے، کاش میں نے رسول سے رشتہ جوڑ لیا ہوتا، رسول سے رشتہ جوڑ لیا ہوتا۔ رشتہ جوڑو، خالی انگوٹھوں کو آنکھوں سے، ہونٹوں سے آنکھوں پہ جوڑ رہے ہو، آہاں، رسول سے دل کا رشتہ جوڑو، دماغ کا رشتہ جوڑو، فنگر ٹپ سے اور آنکھوں کی پلکوں سے دل کے نہا خانے میں اتارو رسول کو، دماغ میں اتارو رسول کو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اس وقت کہے گا کاش رسول سے رشتہ جوڑ لیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ راستہ بنا لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو برباد کر دیا، میں چلتا رہا پوری زندگی کہ یہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا، یہ مجھے صحیح راستے پر لے کر جائے گا، لیکن اس نے مجھے شرک میں مبتلا کیا اور میری جنت پہ ڈاکہ ڈال دیا، جنت پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ تو اعمال اکارت ہونے میں ایک سبب تو وہ بتایا، خدا کی کتاب کے فیصلوں کو پسند نہیں کرنا۔ اب یہاں دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ یہ دو باتیں، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلے، خدا جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلے۔ جھوٹ سے خدا ناراض ہوتے ہیں، شرک سے خدا ناراض ہوتے ہیں، بدعات سے خدا ناراض ہوتے ہیں، اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ قیامت کے دن رسول دھکے دے کر، فرشتے دھکے دے کر نکال رہے ہوں گے اس شخص کو جو رسول کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر کے دین کو کہے گا کہ یہ دین ہے، دھکے دے کر فرشتے نکالیں گے۔ رسول کہیں گے انہم منی وانا منہم، ساقی کوثر ہوں گے، حوض کوثر پہ ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کیوں ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہو، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ فرشتے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں سمجھتے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں نئی نئی انہوں نے دین میں ایجاد کری ہیں۔ یہ سن کر رسول کیا کہیں گے؟ جو شفاعت کا سہارا ہیں کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر دینی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو دور ہو، دوری ہو دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میرے دین کو بدل دیا۔ خدا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ رسول کو، اللہ کو اتباع رسول پسند ہے، اتباع رسول پسند ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ محبت کرے، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت خدا میری اتباع میں کرے گا، میری اتباع کرو گے اللہ محبت کرے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اتباع رسول میں اللہ کی محبت بھی رکھی ہے اللہ نے، اور غفران ذنوب، گناہوں کی بخشش بھی رکھی ہے اللہ نے۔ دو باتوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں، کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتباع رسول میں حب خدا اور غفران ذنوب، مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاحبونی یغفر لکم ذنوبکم، ان سے کہیے کہ تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کے دعوے کرو تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گناہوں کی مغفرت اور اللہ کی محبت یہ اتباع رسول میں ہے۔ تو یہاں پر حبط اعمال کا
جو سبب بتایا، ایک تو وہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی شریعت کو پسند نہیں کرنا، حبط اعمال کا ایک سبب۔ دو سبب سورہ محمد کے 30 رکوع کی آخری آیت میں فرمائے، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے پیروی کی، پیچھے چلے ان باتوں کے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ اللہ کے ناراضگی والے اعمال ہماری زندگی میں کتنے ہیں اور رضا والے اعمال کتنے؟ جائزہ لیں۔ اگر اللہ کی ناراضگی والے اعمال ہماری زندگی میں ہیں، اور سب سے ناراضگی والا عمل شرک ہے، شرکیہ باتیں ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، پھر اس کے بعد کبر، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں، ریاکاری، یہ ساری چیزیں خدا کی ناراضگی کی ہیں۔ یہ ہم اس کے فالوورز بنے ہوئے ہیں، ہم اس کے فالوورز بنے ہیں۔ یہ حبط اعمال کا سبب ہے۔ اعمال ڈھیر سارے، ہمالیہ کے برابر اعمال، جتنا قرآن کبھی تلاوت نہیں کیا جاتا سال بھر میں، اتنا رمضان میں تلاوت ہوتی ہے۔ جتنا قرآن کے ہدیے کبھی کسی مہینے میں نہیں ہوتے، اتنا رمضان میں ہوتے ہیں۔ جتنا قرآن کبھی پرنٹ نہیں ہوتا تھا، اتنا آج ہو رہا ہے۔ لیکن جتنے مسلمانوں کے اعمال خراب کبھی نہیں تھے، اتنے آج ہیں۔ یہ حبط اعمال اتنے ڈھیر سارے، ہمالیہ کے برابر اعمال ہیں، لیکن سب اکارت جا کہاں رہے ہیں؟ سبب ڈھونڈو، سبب ڈھونڈو۔ برتن میں سوراخ ہے، اس لیے ایک ہی سوراخ صحیح، چھوٹا سا ہی صحیح، جب تک وہ ریپیئر نہیں ہوگا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ قیام لیلۃ القدر، یہ سماعت قرآن، یہ صدقے خیرات، اسی وقت سب کارآمد ہیں اور سب مؤثر ہیں اور سب بہتر ہیں، اثر دکھائیں گے جب یہ باقی رہیں گے۔ اور باقی رہیں گے، رب کی کتاب کے باتوں کو پسند کرو، زندگی سے اس کو صادر کرو۔ اور دوسرا، جن باتوں سے خدا ناراض ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ناپسند کی باتوں کی پیروی کی، اور کیا کیا؟ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ کی پسند کو ناپسند کیا۔ جن باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی خوشی کو اپنی خوشی نہیں بنایا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ آج مجھے بتائیے، نفس پسند آپ کی فطرت ہے یا رب پسند فطرت ہے؟ نفس پسندی آپ کی زندگی کی پہچان بنی ہوئی ہے یا رب پسندی زندگی کی پہچان ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ خود اپنے آپ میں دیکھیے، نفس پسندی ہے ہماری پہچان یا رب پسندی ہے ہماری پہچان؟ ہماری زندگی نفس بیسڈ لائف ہے کہ رب پسند لائف ہے، کہ نفس پسند لائف ہے؟ دیکھو، یہ تین باتیں ہیں حبط اعمال کی، جو آج مسلمانوں کے اعمال اکارت ہو رہے ہیں۔ تین اسباب بتائے ہیں اس کے اندر، تین اسباب۔ ایک سورہ حجرات کے اندر بھی بتایا، سورہ حجرات میں بھی ایک سبب بتایا۔ وہ سبب کیا بتایا؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ادب رسول کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں رسول کا ادب، رسول سے محبت؟ یہ بتائیے اس آیت میں۔ او ایمان والوں، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پہ بلند نہیں کرنا، پست رکھنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول، جیسے زور زور سے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، خبردار ایسے ان کی محفل میں آپس میں بھی ایسی بات نہیں کرنا، اور نہ ان سے ایسی تیز آواز سے بات کرنا۔ کجہر بعضکم لبعض، ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اگر ادب رسول نہیں ہوگا۔ اور ادب رسول کیا ہے؟ رسول کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو پست کر لینا۔ آج رسول کی آواز کیا ہے؟ حدیث آواز رسول ہے، سیرت آواز رسول ہے، اس کے مقابلے میں ہماری آواز کہاں پست ہے؟ حدیث رسول کچھ کہہ رہی ہے، ہماری زندگی کچھ کہہ رہی ہے، تو یہ آواز پست کہاں ہو رہی؟ کہاں پست ہو رہی؟
رسول ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی آواز کچھ کہہ رہی ہے اور ہماری آواز کچھ کہہ رہی ہے۔ کہاں ہم پست کر رہے ہیں؟ عملی طور پر پست کرنا، یہ مطلب ہے۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ایسے اکارت ہوں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تم سمجھتے رہو گے ہم تو بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر وہ حال ہوگا جس کا سورہ کہف کے 12ویں رکوع میں، 16ویں پارے کے 4تھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ شورا کے سورہ زخرف کے 4تھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے نبی ذرا ان سے کہیے میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کی خبر، ان لوگوں سے باخبر کروں جو اعمال کے اعتبار سے اخسرین کہا، سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل، سب سے خسارے میں، سب سے گھاٹے میں ہیں۔ میں بتاؤں کون ہے وہ؟ نبی سے کہا جا رہا ہے ذرا ان لوگوں سے کہو جو عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے اور نقصان میں ہے، کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کس سبب سے؟ طریق رسول نہیں تھا، رواجی دین پہ بس چل رہے تھے، رواجی دین کو اپنائے ہوئے تھے، نبوی دین قرآنی دین کو نہیں اپنائے ہوئے تھے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ کیے ہوئے تھے، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ کرے ہوئے تھے۔ تو ان کی زندگی، ان کے اعمال ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ساری کوششیں، ساری کاوشیں سب اکارت ہو گئیں دنیاوی زندگانی میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ایسا معلوم ہو رہا ہے بالکل ابھی اتری ہے یہ آیت، ابھی دیکھا ہے، ابھی حالات، اور یہ آج کے حالات پر ہر وقت تازہ ہے یہ آیت، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، کوششیں سب اکانت ہو رہی ہیں، اور وہ کیا زعم میں ہیں، ہم تو بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں، بس ہم صحیح تو ہم ہیں، باقی سب دوزخی ہیں، فرقہ ناجیہ تو ہم ہیں، نجات دہندہ فرقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، جو جنت والا ہے، وہ تو ہم ہیں، ہم ناجیہ، باقی سب ناریہ، ہاں ہم فرقہ ناجیہ نجات والے، اور باقی فرقہ ناریہ سب آگ والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اسی طرح وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جو رحمان کے ذکر سے، ذکر قرآن کو بھی ذکر کہا، مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن بھی ذکر ہے، سراپا ذکر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ھدی وذکری للعالمین۔ تو یہاں ذکر سے مراد یاد بھی ہے، اور ذکر سے مراد قرآن بھی ہے۔ جس نے رحمان کے ذکر سے غفلت برتی، ومن اعرض عن ذکری وہاں پر کہا سورہ طٰہٰ میں، جس نے میری یاد سے یا میری کتاب سے، میرے نصیحت نامے سے روح گردانی کری، تو کیا کریں گے ہم؟ نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، شیطان کو اس کا ساتھی مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو روکتے ہیں صحیح راستے سے، آنے ہی نہیں دیتے صحیح محفلوں میں، اور یہ گمان یہ کرتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا، ہاں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کرتے ہم تو بس ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس زوم میں ہمیں نہ رکھے، بڑا خطرناک کیفیت ہے، یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے کچھ نہیں، گمراہی میں ہے، لیکن اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھیں۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اس سے محفوظ رکھے۔ جو اعراض کرے گا میری یاد سے، اس کی زندگی گھٹن والی بنا دوں گا۔ تو یہ ہفتے اعمال کی چند باتیں آپ کو بتائیں، 3 باتیں ہفتے اعمال کی ہیں، یعنی ہفتے اعمال کا مطلب تمام اعمال، ہفتے اعمال جتنے اعمال ہیں سب اکارت ہو جاتے ہیں ان 3 سبب سے۔ ایک، اللہ کی کتاب کے فیصلوں کو، شریعت کے فیصلوں کو پسند نہیں کرنا۔ دوسرا، اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں بس انہی کے پیچھے چلنا، انہی کو اپنا لینا۔
تیسرا خدا کی پسند کو اپنی ناپسند بنانا، یہ 3 باتوں سے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے اعمال کو محفوظ کرے اور ہمیں ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے، نیکیاں کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں، لیکن جائزہ بھی لو کہ ان 3 باتوں میں سے کوئی بات تو نہیں ہے ایسی کہ جس کے سبب اس میں تھالی میں سوراخ ہو گیا ہے کہ وہ سب نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نیت کی ہماری اصلاح کرے، عمل کی اصلاح کرے اور اپنی خوشی کو ہماری خوشی بنانے والا بنائے اور رسول کا ہمیں سچا متبع بنائے۔ تو یہ سورہ محمد کی بات تھی۔ سورہ فتح میں بہت اہم بات جو آئی ہے وہ بھی سن لیں آپ۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم نے آپ کو کھلی فتح دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ صلح حدیبیہ سے ہم واپس ہو رہے ہیں صلح کر کے، اور یہ آیت راستے میں اتری ہے۔ اسی پر وہ کہتے تھے تم فتح مکہ کو فتح مبین سمجھتے ہو، ہم صلح حدیبیہ کو فتح مبین سمجھتے ہیں۔ اب بظاہر تو صلح کر کے لوٹے ہیں، بظاہر دشمن کی ساری باتیں مان لی ہیں، ساری باتیں ہاں ٹھیک ہے سب مان لی، بظاہر تو شکست تھے، بظاہر شکست تھے، لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین کہا۔ فتح کیوں؟ نعوذ باللہ، کوئی اللہ جھوٹ تو نہیں بولتے، بظاہر شکست تھے لیکن فتح مبین کیوں کہا؟ اس سبب سے کہا کہ رسول کی نگاہ اشاعت حق کو دیکھ رہی تھی، رسول کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اسلام کی اشاعت کس طرح ہوگی، کس طرح ہوگی۔ آپ نے اس فائدے کی خاطر یہ سب صلح کی کہ یہ امن اگر ہو جائے گی، امن ہو جائے گا اور نو وار پیکٹ اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جو ہوا کہ صلح حدیبیہ کے وقت تقریباً 700 کے قریب یا بہت سے بہت 1200 جیسے روایتوں میں آتا ہے مسلمان تھے، آپ کے ساتھ 600 700 یا کچھ زیادہ لیکن یہ سن 6 ہجری میں ہوئی ہے اور سن 9 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ کتنا وقفہ ہے؟ 2.5 یا 3 سال کا وقفہ ہے، اور ادھر صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، ادھر کے 13 سال اور یہ 6 کتنے ہوئے؟ 18 سال، 17 مان لیجئے۔ 17 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 700 یا کچھ زیادہ، یا 1100 1200 اتنے مسلمان، اور ادھر 2.5 سال کے عرصے میں کتنے تھے؟ تقریباً 3,500 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمان، اس سے بھی زیادہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اور بلکہ علماء نے تو 12,000 تک لکھا ہے، 12,000 تک لکھا ہے مورخین نے، اگر ان کو ملا لیں تو اور 17,000 تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ بتائیے 17-18 سال میں چند سو اور 2.5 سال میں ہزاروں، کیوں؟ کیسے ہو گئے بھائی؟ کیا وجہ؟ رسول کی نگاہ دیکھ رہی تھی، رسول نے امن کو قائم کیا، رسول کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ جب امن ہوتا ہے تو اشاعت اسلام تیزی سے ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، پیسفل جب ایٹماسفیئر ہوتا ہے تو بہت تیزی سے اسلام کا پیغام پھیلتا ہے، نارمل سی جب ہوتی ہے، نارمل حالات ہوتے ہیں تو اسلام بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور جب دلوں کے اندر کدورتیں، فساد کا ماحول، خر فشار کا ماحول، لڑائی جھگڑے کا ماحول، فرقہ وارانہ فسادات کا ماحول ہوتا ہے تو اسلام کی اشاعت کا سیلاب رک جاتا ہے۔ ایک صاحب جو داعی اللہ ہیں، انہوں نے مجھے ابھی کچھ دن پہلے ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا، تجربہ بتایا اپنا، انہوں نے کہا صاحب یہ نندی کوٹکور کرنول کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پر اور اس کے اطراف میں 20 گاؤں کے اندر ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں وہ، اور کئی ماشاءاللہ مدارس بھی قائم کام کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ صاحب کچھ دن پہلے یہ حال تھا
کہ ہم جب نکلتے تھے مسجد کے لیے اور کبھی راستے میں بازار میں چلے جاتے تو گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ گاؤں والے ہمیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، دم کروانے مسجد کے سامنے بہت سے لے کے آتے تھے بچوں کو. اور جب سے ایک تقریر جو ہوئی ہے، جو اگینسٹ میں ہوئی ہے تقریر، اور پھر وہ نیٹ کے اوپر پوری دنیا کے اندر آن لائن ہوئی ہے وہ تقریر، اس تقریر کے بعد سے صاحب یہ حال ہوا ہے کہ گاؤں کی فضا ہمارے لیے بڑی مقدر ہو گئی. لوگوں کے دلوں میں بڑی نفرتیں آ گئی، وہ محبتیں جو تھیں اب ہیں ہی نہیں، پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے، اس سے اثر پڑا ہے. تو آپ دیکھیے امن کی جب فضا ہوتی ہے تو امن کی فضا میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلتا ہے. نارمل سی جہاں ہوتی ہے، نارمل سچویشن جہاں ہوتی ہے، بڑی تیزی سے وہاں پر تعمیر کے کام ہوتے ہیں. اور جہاں پر امن کی فضا نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے کی فضا ہوتی ہے، تو وہاں تخریب ہوتی ہے، فساد ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. آج دیکھ لو آپ، ہم دیکھ رہے ہیں. تو وجہ یہ تھی کہ جو ادھر چند سو تھے اور وہ ہزاروں میں تبدیل ہو گئے صرف 2.5 سال کے اندر. ادھر 18 سال کے اندر چند سو، ادھر چند سال 2.5 سال کے اندر ہزاروں. وجہ یہ تھی کہ جو وہ 9 بار پیکٹ ہوا، اس سے یہ ہوا ادھر کے لوگ ادھر آئے، ادھر کے لوگ ادھر جا رہے ہیں، ہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور پھر ان کا عمل وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا عمل وہ دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ بڑے اطمینان سے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انٹر ایکشنز ہو رہے ہیں دونوں کے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. مسلمان ایسا ہوتا ہے، کردار ایسا ہوتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ کردار ہے. یہ ہوئے، اس سے متاثر ہوئے، اور یہ سبب بنا ہے ان کے اعمال کو دیکھ کر، سبب بنا ہے کہ ہزاروں مسلمان ہو گئے. اس لیے رب ذوالجلال نے یہ جو آیت اتاری اس وقت بالکل درست ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے بے شک آپ کو کھلی فتح دی. یہ سبب ہے اس کا. اب اسی صورت میں دوسری بات بہت اہم، مسلمان کا وجود مسلم امن عالم کا سبب ہے. یہ میں سورہ فتح کی روشنی میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فتح کے 30 رکوع میں، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو ہجرت نہیں کر پائے. بھائی ہجرت تو فرض تھی، سب کے سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تھے. مدینے میں صرف بیچارے جو بہت کمزور تھے، بوڑھے تھے، یا کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ مجبوریاں تھیں، وہ لوگ رہ گئے تھے. کچھ ایسے بھی تھے کہ جو چپکے دل میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا اسلام کا. مؤرخین اور مفسرین یہ لکھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے دل میں. اب دیکھیے کسی کو تو پتہ نہیں، مسلمانوں کو پتہ نہیں، اسی طرح مکے والوں کو بھی پتہ نہیں، لیکن رب ذوالجلال تو وہ ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، جو دل میں اس کے وسوسے آ رہے ہیں، جو وہ سوچ رہا ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں. جو رب وسوسوں کو جانے، کوئی اپنی پوری زندگی ان کے نام کر دے، ایمان لے آئے ان پر، تو اس کو نہیں جانیں گے. وہ سب خبر تھی اللہ کو. اور رب کا علم کا حال یہ ہے، چہرے کی شکن جانتے ہیں رب. آپ کے چہرے پہ کہ جو شکن پڑتی ہے، کیوں پڑی، اس کی بھی خبر ہے، اس کی بھی خبر ہے. اللہ کے نبی کے چہرے پہ شکن آ گئی تھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھ کر. بس آیت اتر آئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. چہرے پہ شکن لے آئے، منہ موڑ لیا، ایک نابینا بندہ آیا. آہا، یہ ہے اللہ، زندہ خدا ہے ہمارا خدا زندہ خدا ہے. چہرے کی شکن کی بھی خبر ہے اس کو. تو کوئی ایمان لے آئے اور خبر نہیں ہوگی اللہ کو. وہ لوگ ایمان لے آئے، ان کی خبر مکے والوں کو نہیں، مدینہ والوں کو نہیں، لیکن اللہ کو ہے. اللہ نے کہا اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لو تزیلوا، مراد وہی جو چپ کے مسلمان ہو گئے تھے. اگر یہ علیحدہ ہو جاتے،
لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم جو کافر ہیں مکے کے ان کو ہم سزا دیتے، ان کو ہم سزا دیتے۔ مکہ فتح ہوا بغیر جنگ کے، تھوڑی ذرا سی جھڑپ ہوئی لیکن وہ جنگ نہیں تھی۔ کیوں؟ اس کا سبب بتا رہے ہیں، اس لیے جنگ نہیں کرائی کہ وہاں پر ہمارے ایمان والے بندے تھے، تمہیں نہیں معلوم۔ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہ ہوتے، وہ علیحدہ ہوتے تو ہم کافروں کو سزا دیتے، دردناک سزا دیتے۔ کس نے بچایا کافروں کو عذاب علیم سے؟ کس کے وجود نے بچایا؟ وجود مسلم نے بچایا۔ مسلمان کا وجود کافر کے لیے بھی امن کا سبب ہے، عالم کے لیے بھی امن کا سبب ہے۔ کاش کہ سمجھ لیں۔ کون سمجھائے گا؟ آپ تو لڑ رہے ہیں، آپ تو کفار لا اعتبار سمجھے ہوئے ہیں، ان کو ان تک پہنچ ہی نہیں رہے آپ۔ کون سمجھائے گا؟ یہ بتائیے ان کو۔ سراپا اسلام سلامتی کا مذہب ہے، سراپا مسلمان سلامتی کا پیکر ہے، یہ آتنکوادی نہیں ہے، یہ مذہب امن، مذہب شانتی ہے۔ تو لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، بہت اہم بات ہے۔ مومن بنیے اور اپنا ایمان اللہ کے یہاں مستند بنائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی امن سے رکھیں گے، اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ جہاں آپ رہیں گے وہاں بھی امن۔ تو مومن جہاں ہوتا ہے وہاں پر امن اور شانتی لاتا ہے۔ اگر آج مسلمان ہٹ جائیں اس ہندوستان سے، جیسا کہ بعض لوگوں کی بڑی خواہش ہے، اکھنڈ بھارت بنانے کی بڑی خواہش ہے، ہندو اسٹیٹ اور ہندو کنٹری بنانے کی بڑی خواہش ہے، انشاءاللہ ان کی خواہش اللہ مسلم کنٹری میں تبدیل کرے گا انشاءاللہ۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے، آپ سے سچ کہتا ہوں، ہندوستان کے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ملک والا ہندوستان ایک تھا، وہ دیا تھا جس میں 7 ملک تھے، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، افغانستان، یہ سب اتنا بڑا ملک تھا، ایک ہندوستان تھا۔ مسلمانوں نے تو یونائٹڈ انڈیا دیا، کئی ٹکڑے ہو گئے، اور اگر ابھی مسلمان نکل جاتے ہیں، سچ کہتا ہوں آپ سے کہ کئی ٹکڑے ہو کے رہ جائیں گے۔ مسلمانوں کے سبب اور ان کے ایمان کے سبب اللہ کی طرف سے عذاب علیم نہیں آ رہا، لیکن رونا اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کب؟ ہم کب ہیں؟ آپ نام کے ہیں، کام کے بن جائیے، انشاءاللہ امن ہی امن، امن ہی امن، امن ہی امن ہوگی۔ تو یہ دوسری بات بہت اہم تھی۔ بس یہی بات ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ بقیہ باتیں جو ہیں، جو اہم باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آپ سے کہی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے کہنے والے نے، اس کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سننے والے بھائیوں کو بھی ایک اعلان، ایک گزارش آپ سے کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ